السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہر انسان دوسرے کو کاٹنے کو پھرتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے تو اس کا اتنا سٹرونگ ری ایکشن آتا ہے کہ تیسرا بندہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑی چھوٹی سی بات تھی، اس کے اوپر اتنا زیادہ ہائپر ہونے کی یا اتنا ری ایکشن دینے کی ضرورت کیا تھی۔ تو یہ سب باتیں یا یہ ری ایکشن انسان کے اندر پلنے والی فرسٹریشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان سارا دن کسی بھی ٹینشن میں، کسی الجھن، کسی پریشانی میں رہتا ہے، وہ سوچتا جاتا ہے اور اپنی اس سوچ کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ کروئل ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو کام وہ کر رہا ہے یا جو بات وہ دوسرے سے کر رہا ہے اس کا دوسرے پہ کیا اثر ہوگا۔ یہ مثال ہم نے بہت دفعہ سنی ہے کہ اگر آپ ایک درخت کے اوپر کیل ٹھوکیں، مختلف کیلیں ٹھوکتے جائیں، آپ ان کیلوں کو جب نکالیں گے تو کیلیں نکل تو آئیں گی لیکن وہاں سوراخ رہ جائیں گے، جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ کہنے والے کے اثرات جو ہوتے ہیں، کہنے والے کے جو لفظ ہوتے ہیں، ان لفظوں کے اثرات انسانی دماغ پر ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پلنے والا ہر بچہ اس طرح کی ذہنیت کا مالک ہوتا جا رہا ہے کہ اچھائی برائی میں تمیز کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہر انسان صرف اس دوڑ میں ہے کہ میں صحیح ہوں، جو میں نے کہا وہ ٹھیک کہا، جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اس دوڑ میں انسان دوسرے کو امپورٹنس دینا، دوسرے کی بات کو سمجھنا، یہ سمجھنا کہ اگلا انسان کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کے کرنے کا مقصد کیا ہے، یا جو کام وہ کر رہا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی ہے یا کسی نے کوئی سخت ری ایکشن دے دیا ہے کسی بات پر، تو اس سخت بات کا، اس سخت ری ایکشن کا مقصد کیا تھا، کیا وجہ تھی جو اس نے یہ سارا ری ایکشن دیا، یہ سخت بات کہی۔ ایسی کون سی بات ہے جو اس کو اتنا پریشان کر رہی ہے کہ وہ یہ سب ری ایکشن دینے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ سب باتیں سوچنا چھوڑ ہی دی ہیں۔ ہم معاشرتی حیوان بن چکے ہیں۔ آج کے اس دور میں صرف وہ انسان سچا اور صحیح ہے جس کے پاس پاورز ہیں، جس کے پاس طاقت ہے، جو حاوی ہے دوسروں پر، اور ہر وہ انسان جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، وہ حاوی نہیں ہے کسی پر، وہ مظلوم نہیں ہے، اس کو ظالم قرار دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد ہے۔ ہر انسان مذہب کا دعوے دار بنا پھر رہا ہے۔ ہر انسان صرف یہ ثابت کرنے کی دوڑ میں ہے کہ وہ زیادہ سچا مسلمان ہے۔ کہ مذہب اسلام تو ہر انسان کو اپنی رائے کا حق دیتا ہے، کہ ہر انسان کی ایک رائے ہے، وہ آزاد ہے، وہ جو رائے چاہتا ہے وہ قائم کرے، اور ہم نے اپنے کردار سے اس کی رائے کو چینج کرنا ہے۔ ایک مسلمان کا کردار اتنا سٹرونگ، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کافر بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے۔ اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جس ملک میں، جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے یا جس مذہب کا وہ ماننے والا ہے، اس مذہب نے اس کو یہ بھی تعلیمات دی ہیں کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہے تو اس معاملے کے حل کے لیے وہ قاضی کے پاس جائے، یعنی وہ کورٹس اور عدالتوں کا رخ کرے اور وہاں جا کے وہ انصاف حاصل کرے۔ اور یہاں پر ڈیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے انصاف فراہم کرنے والے اداروں کی، جس پر کوئی بھی انسان آنکھیں بند کر کر یقین کرے اور اس بات کے اوپر اس کا بلیف ہو کہ میں جس کورٹ میں جا رہا ہوں یا میں جس کورٹ میں جا رہی ہوں وہاں سے مجھے انصاف ملے گا۔ انصاف میں ہونے والی تاخیر کی وجہ سے ہی ہمارا اعتماد، ہمارا یقین ہماری کورٹس کے اوپر سے اور انصاف فراہم کرنے والے اداروں پر سے اٹھتا جا رہا ہے۔ ریسنٹلی ایک واقعہ سیالکوٹ میں پیش آیا جس میں فیکٹری کے اندر مشتعل ہجوم نے ایک مینیجر کو، جو کہ سری لنکا سے تعلق رکھتا تھا، اسے تشدد کر کے نہ صرف ہلاک کیا بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی کو جلا بھی دیا۔ جائے وقوعہ پر جتنی بھی ویڈیوز بنائی گئی ہیں اور جو ملزمان ہیں انہوں نے میڈیا سے جو بات کی اس میں انہوں نے یہ اعترافی گفتگو بھی کی، اور سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی جو ملی ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت بنی ہیں، اور علاقے کی جب جیو فینسنگ کروائی گئی ہے
وہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں اور اس سے بھی حقائق کی تلاش ابھی جاری ہے کہ ایکچولی ریزن کیا تھی، ایکچولی میٹر کیا تھا. کیونکہ ابھی جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اس سے کسی بھی طرح کے فیصلے پر پہنچنا غلط ہوگا. کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں ملی ہیں، ویڈیوز وغیرہ اور جو اعترافی بیان وغیرہ سامنے آئے ہیں، یہ تمام ثبوت عدالت میں پیش ہوں گے اور ملزمان کے خلاف یہ پھر گواہی دیں گے. اور پھر یہ کورٹ کا کام ہے کہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے ملزمان سے کیا کرنا ہے. کیا واقعی جو تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے معاملے کی وہی ہے اصل حقیقت، یا تصویر کا کوئی اور رخ بھی ہے. اس سے پہلے بھی سیالکوٹ میں ہی ہجوم نے 2 بھائیوں کو راہزن قرار دے کر سرعام پھانسی دے دی تھی اور لاشوں کو سڑکوں پر گھسیٹتے رہے تھے. عدالت نے مرکزی ملزمان کو سزائے موت سنائی تھی، لیکن پچھلے سال اس سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا ہے. 2017 میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا اور مردان کی یونیورسٹی میں مشال خان کو ہجوم نے تشدد کے بعد قتل کر دیا تھا. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کو سزائے موت سنائی، جسے پشاور ہائی کورٹ نے عمر قید میں تبدیل کر دیا. مشال خان کے والد اب بھی انتظار میں ہیں کہ کب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ ان کی اپیل سنے گی. اگر ان واقعات کا بروقت انصاف فراہم کر دیا جاتا تو آج یہ واقعہ وقوع پذیر نہ ہوتا. اور سیالکوٹ میں ایک بار پھر ہجوم ہی کے ہاتھوں سری لنکن مینیجر کی موت ہو چکی ہے. نظام انصاف ایک بار پھر امتحان بن گیا ہے کہ کیا بروقت انصاف فراہم کر کے معاشرے کے اندر یہ عدم اعتماد اور عدم برداشت کا جو رویہ پلتا جا رہا ہے اور ہر انسان ایک ٹائم بام کی طرح سے پھر رہا ہے کہ جیسے ہی اس کی ٹائم لمٹ ختم ہوگی وہ بلاسٹ کر جائے گا، جیسے ہی اس کو موقع ملے گا وہ پھٹ جائے گا، اور اس کے اس بلاسٹ سے اور اس پھٹنے سے دوسرے کو کتنا نقصان ہوگا اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. سیالکوٹ کے اس موجودہ واقعے میں ابھی تک کی جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں مرکزی ملزمان جو ہیں وہ 6 قرار دیے گئے ہیں فی الحال اور انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور 114 جو مشتبہ افراد ہیں وہ زیر حراست ہیں. ابھی مزید چھاپے مارے جا رہے ہیں. پولیس نے 13 مرکزی ملزمان کو ڈیوٹی میجسٹریٹ کی عدالت میں کل پیش کیا تھا اور 1 روز کا سفری ریمانڈ حاصل کیا تھا. آج انہیں گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا. سیکٹری پروسیکیوشن کو کیس کی مکمل پیروی کا ٹاسک بھی دے دیا ہے. دوسری جانب سیالکوٹ سے سری لنکن مینیجر کی لاش لاہور منتقل کر دی گئی تھی، جہاں اسے نجی ہسپتال کے سرد خانے میں رکھا گیا ہے. سفری دستاویزات مکمل ہونے پر سری لنکا بھجوا دیا جائے گا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق پریانتا کمار کا سارا جسم جل چکا ہے. 1 پاؤں کے سوا جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دی گئی ہیں. موت دماغ اور چہرے پر ضربیں لگنے سے ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کرتی ہے اور ہمارے انصاف فراہم کرنے والے ادارے کتنا جلد اس میں انصاف کریں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.